آج کا پہلا سوال ہے کہ صلاۃ و تسبیح سے متعلق ضروری فقہی احکام و مسائل بھی بیان کر دیں۔ دیکھیں جی، صلاۃ و تسبیح جو نماز ہے جس میں چند زائد تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، جہاں تک اس کی صحت کا سوال ہے تو یہ حدیث الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس امت میں بڑے بڑے جو اہل سنت کے ائمہ ہیں انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، جن میں ٹاپ آف لسٹ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد امام عبداللہ ابن مبارک بھی شامل ہیں، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام حاکم، امام ذہبی رحمہم اللہ اجمعین۔ یہ وہ تمام پرانے ائمہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی صحت کو ٹھیک کہا ہے۔ اور دور حاضر میں جو بڑے بڑے محققین ہیں، جن میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ احمد شاکر اور شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس حدیث کی صحت کے اوپر یقین رکھتے ہیں الحمدللہ۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر عقلی اعتراض بھی کیا ہے کہ اس کی جو روٹین ہے وہ عام نمازوں سے چونکہ ہٹ کے ہے، اس لیے یہ نماز کی شکل سے ہٹ کر ہے۔ تو ان کی بات لاجیکلی غلط ہے، کیونکہ جامعہ ترمذی کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عام قیام اللیل کی نمازیں ہیں وہ بھی اسی قسم کی رپورٹ ہوئی ہیں۔ مثلاً جو ترمذی اور ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل کیا تو آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ البقرہ تلاوت کی، اور سورۃ البقرہ آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 2.5 پاروں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ پھر آپ نے اتنا ہی رکوع کیا، اور اس رکوع میں باقاعدہ ذکر ہے کہ تسبیحات پڑھی، سبحان ربی العظیم۔ تو تسبیحات اتنی زیادہ پڑھنا کہ اس کی لینتھ سورۃ البقرہ کے برابر ہو جائے، مجھے بتائیں یہ نماز زیادہ عجیب و غریب نماز ہے یا صلاۃ و تسبیح جس میں ٹوٹل 300 دفعہ تسبیحات بنتی ہیں، وہ بھی ایک رکعت میں 75 دفعہ؟ تو یہ میں نے الزامی جواب کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پر ایک اور صحیح حدیث کا حوالہ پیش کر دیا جو اس سے زیادہ ان کے لیے حیران کن حدیث ہے۔ اور پھر اس میں صرف رکوع نہیں ہے سورۃ البقرہ کے برابر، قومہ بھی سورۃ البقرہ کے برابر، سجدہ بھی سورۃ البقرہ کے برابر، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی سورۃ البقرہ کے برابر۔ تو آپ دیکھیں وہ تو صلاۃ و تسبیح تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں بنتا اس کے مقابلے میں۔ لہٰذا اس حدیث کے اوپر اعتراض کرنا بالکل غلط ہے اور ان لاجیکل ہے۔ یہ ایک ایکسٹراڈنری نماز ہے جس میں عام نماز سے تھوڑا سا ہٹ کر مزید تسبیحات ہیں، جس میں اوریجنل نماز اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اوریجنل نماز کے ساتھ ہر سٹیپ کے اوپر کچھ تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں، وہ میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک رکعت میں 75 ٹائمز اور 4 رکعتوں میں وہ ٹوٹل بن جائیں گی 300 ٹائمز انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ 4 تسبیحات افضل ترین تسبیحات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ اکبر، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بہترین کلمات ہیں۔ یہ 4 کلمات ایک ترتیب کے ساتھ ان 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں 75 ٹائمز پڑھا جاتا ہے، اور ٹوٹل بن جاتی ہے یہ 300 ٹائمز۔ اب یہ جو تسبیحات ہیں یہ تو عموماً ہماری عام روٹین میں بھی شامل ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، تسبیحات فاطمہ والی حدیث، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ تسبیحات رات کو سوتے وقت سکھائی تھی۔ جب وہ غلام مانگنے کے لیے آئیں تو آپ علیہ السلام فرمایا اس سے بہتر یہ ہے۔ باقی تو بڑی دردناک حدیث ہے، میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اس حدیث کے اوپر۔ بال اس میں آپ نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد
یہی تسبیحات سکھائی. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ ہی اللہ اکبر. یہ ہو گئے 99 اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھ لے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں اسی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ یہ کلمات پڑھنے والا نماز کے بعد کبھی بھی محروم نہیں رہتا. یہ اتنے بہترین کلمات ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ تعلیم فرمائے 4 کلمات. 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 25 دفعہ اللہ اکبر. اس میں یہ چاروں تسبیحات موجود ہیں. تو یہ 25 کر کے یہ 100 پورا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، تو تعلیقاً لے کر آئے ہیں امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور صحیح مسلم میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمات یہ 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ 4 کلمات کہنا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا، وہ جو میں نے مسلم کی حدیث بیان کی نا کہ اللہ کو بھی یہ محبوب ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں، تم ترتیب بدل کر بھی پڑھو تو یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سبحان اللہ پہلے پڑھنا ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ نہیں. یہ 4 کلمات انڈیپینڈنٹلی اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات ہیں الحمدللہ. تو اس قسم کی کئی ایک احادیث ہیں، اور اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ہے. جامعہ ترمذی میں بھی وہ موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کزن تھی، سیدنا علی کی بڑی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. وہ بوڑھی تھیں، وہ آپ سمجھ لیں نبی علیہ السلام کے لیے ایک بڑی بہن کی جگہ تھی. تو نبی علیہ السلام ان کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے کوئی زیادہ اذکار تو ہوتے ہی نہیں، مجھے آپ کوئی مختصر سا وظیفہ بتائیں، بس میں وہ کر لیا کروں اور مجھے ہر وظیفے سے وہ کفایت کر جائے. تو آپ نے یہی 4 کلمات سکھائے، اور اس میں جو فضیلت ہے نا، میرے علم کی حد تک ذخیرہ احادیث میں کسی بھی عمل کی اتنی فضیلت رپورٹ نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لو، یہ ایسا ہے گویا کہ تم نے 100 غلام آزاد کر دیے. اندازہ کریں، یعنی اگر آپ ایک روزہ توڑے نا، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو اس کے بدلے پھر آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، اور غلام نہ آزاد کر سکیں تو 60 مسلسل روزے. تو ایک غلام آزاد کرنا گویا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے. اور 100 غلام 60 6000 بن گیا، 6000 روزوں کے برابر. اور پھر فرمایا کہ 100 دفعہ پڑھ لو الحمدللہ، گویا تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیے. 100 دفعہ پڑھ لو اللہ اکبر، تو گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کر دیے. 100 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ پاکستانی 1.5-2 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے 100 اونٹوں کا. اگر 1.5 یا 2 لاکھ روپے آپ لگائیں تو 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ. اور آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سر لا الہ الا اللہ کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے نا، یہ سب کی سب بھر دے گا ثواب سے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو یہ چاروں کلمات اکٹھے صلاۃ التسبیح کے اندر موجود ہیں. اس سے بڑی صلاۃ التسبیح کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ. اب وہ آ جائیں آپ اس حدیث کی طرف جو سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث آپ کو مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس کے اندر بھی آپ کو صلاۃ و تسبیح کے اوپر پورا چیپٹر ہے، اس میں یہ حدیث مل جائے گی.
اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے میں ہی مزہ ہے. اچھا یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے, اور اس حدیث کو میں نے پہلے بتایا کہ امام مسلم نے بھی صحیح کہا, ان کے شاگرد نے ان سے نقل کیا ہے, امام ابو داؤد نے صحیح کہا, امام حاکم نے صحیح کہا, امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے, شیخ البانی نے, شیخ احمد شاکر نے, اور شیخ زبیر زئی رحمہم اللہ اجمعین, سب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ ورڈ بائی ورڈ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا, اے چچا جان, کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے, قدیم اور جدید, بھول کر کیے گئے یا جان بوجھ کر کیے گئے, چھوٹے یا بڑے, پوشیدہ اور ظاہر, تمام گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ سارے کے سارے گناہ. اچھا اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اگلے پچھلے تو بھی اگلے تو چلے ہو چکے, جو پیچھے ہونے وہ تو بھی کیے نہیں ہیں. یہ محاورتاً بات ہوتی ہے, اگلے پچھلے سے مراد ہے سارے. اب جن کو عربی لنگوسٹک سے واقفیت نہیں ہے, ہم اپنے محاورے میں بھی اس قسم کی کئی باتیں کر دیتے ہیں نا, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور وہ پھر آپ نے فرمایا وہ 10 خصلتیں کیا ہیں, وہ نماز میں جو 10 چیزیں تھیں وہ آپ نے گنوائیں. وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں. جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہوں تو 15 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھ لیں. پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیحات 10 دفعہ, پھر رکوع سے سر اٹھا کر یہی تسبیحات 10 دفعہ, پھر سجدہ کریں, سجدے میں 10 دفعہ, پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں اس میں 10 دفعہ, پھر دوسرا سجدہ کریں اس میں 10 دفعہ, اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر بھی 10 دفعہ. اس میں جلسہ استراحت بھی آ گیا ہے. اس حدیث سے بھی جلسہ استراحت ثابت ہوتا ہے. وہ صحیح بخاری کی تو حدیث ہے نا 6251, جو ایک صحابی نے بڑی تیز نماز پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا سکون سے پڑھ, تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا, جب تو دوسرا سجدہ کر پھر دوبارہ بیٹھ جا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اس میں تو صحیح بخاری کی حدیث میں ثابت ہوتا ہے. اس میں بھی حدیث میں صلاۃ و تسبیح والے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں. اگر آپ ہر روز اسے نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں. ویسے یہاں لفظ ہے ہر جمعے کو, لیکن عرب کے محاورے میں جب بولا جاتا ہے نا ہر جمعہ, تو اس سے مراد ویک ہوتا ہے. جس طرح ہم ہفتے کے لیے سیچرڈے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ویک کے لیے بھی ہم اس کو ہفتہ ہی کہتے ہیں. اگر ہر ہفتے نہ پڑھ سکو تو پھر آپ مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں. اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 دفعہ, سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں کم از کم 1 بار اس نماز کو ضرور پڑھ لینا. کتنی بڑی, یعنی نبی الاسلام نے کس حد تک اس کی ترغیب دلائی ہے. اچھا اب اس کو ذرا سمجھ لیں. یہ جو نماز میں اوریجنل جو نماز ہے وہ اپنی جگہ رہے گی, بیچ میں تسبیحات ایڈ ہوں گی ہر رکعت میں 75 دفعہ. اور اس کا طریقہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز جب شروع کی پہلی رکعت ثنا پڑھی, سورۃ الفاتحہ پڑھی, اس کے بعد سورت کے بعد 15 دفعہ پڑھنا ہے. بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. باقی جتنے سٹیپ آئیں گے نا پوری رکعت کے اندر وہاں 10 دفعہ ہے, تو ظاہر ہے کہ 6 مزید سٹیپ آئیں گے. تو یہ 75 دفعہ بن جائے گا. پھر جب دوسری رکعت کریں گے تو دوسری رکعت میں بھی قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ, باقی ہر سٹیپ پر 10 دفعہ. لیکن دوسری رکعت میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ تشہد پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ آپ پہلے تشہد پڑھیں گے,
اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی پہلے آپ تشہد پڑھیں گے، درود شریف وہ سارا پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے تاکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے۔ رکوع میں بھی سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اسے پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اسے پڑھنا ہے، اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی۔ اور یہ کچھ فقہی احکام و مسائل تھے جو جامعہ ترمذی میں جب امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یہ سارے مسائل نقل کیے ہیں کہ ان سے کاؤنٹر کوسچن ہوا کہ جب یہ نماز ہم پڑھیں گے تو ہم نے سبحان ربی العظیم کے بعد پڑھنا ہے یا پہلے؟ تو انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم اپنی جگہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اسے پڑھنا ہے، اوریجنل نماز اپنی جگہ رکھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر ایک سوال ان سے ہوا کہ اگر ہمیں اس میں کوئی غلطی لگ جائے اور سجدہ صاحب واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب کے جو 2 سجدے کرنے ہیں ان میں جو 2 بیچ میں آ جانے جلسے بھی ان میں بھی سب میں پڑھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سجدہ صاحب عام سجدہ صاحب کی طرح ہوگا، اس لیے کہ ہر رکعت میں 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا، تو سجدہ صاحب میں اگر آپ پڑھیں گے تو 300 سے کراس کر جائے گا، تو اس میں سجدہ صاحب جو ہوگا وہ عام سجدے کی طرح ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کیا ہے تو اس کی بھی تسبیحات کے بعد 10 دفعہ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ہم 4 اکٹھی پڑھیں یا 2 کر کے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رات کے وقت اگر میں اسے پڑھ رہا ہوں تو 2 کر کے پڑھوں، اور دن کے وقت بھی پسند یہی کرتا ہوں کہ 2 کر کے پڑھوں، البتہ دن کو پڑھوں تو 4 رکعت اکٹھی پڑھنے میں بھی حرج نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا یہ پسندیدہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، اور سنت بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے، اور اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ رکعتیں بھولیں گے بھی نہیں، ورنہ صلاۃ و تسبیح میں اگر رکعت بھول جائے اور پھر آپ کام کی طرف جائیں تو ظاہر ہے وہ تو اتنی لمبی ہو جائے گی، تو افضل ہے 2 رکعت۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوا کرتی تھی، اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت پڑھ کر اس ساری کو طاق بنا لیتے تھے۔ اچھا، اس سے تو پتہ چلا کہ رات کی جتنی نفلی نمازیں ہیں، نفل نماز سے مراد ہے ادر دین فرض، اس میں سنت موقدہ بھی آتے ہیں، اس میں وطر بھی آتے ہیں، اس میں آج کل جو رمضان کا قیام اللیل ہے یہ دیکھیں آپ، تراویح جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی 2 کر کے ہوتا ہے۔ ایک ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، یعنی دن کو بھی آپ نے جو 4 سنتیں اگر زور کی پڑھنی ہے یا عصر کی پڑھنی ہے تو 2 کر کے پڑھنی ہے۔ البتہ دن میں جواز موجود ہے، کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں جو ان احادیث کے راوی بھی ہیں، وہ جو دن کی سنتیں تھیں نا وہ اکٹھی بھی 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، ظہر کی 4 سنتیں اور عصر کی 4 سنتیں، یعنی ان کی عادت میں شامل تھا۔ تو چونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو ہم اسے بالکل سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، تو دن کے وقت ایسے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ صرف اجازت ہے، پریفریبل ہے 2 رکعت، عام حالت میں بھی اور صلاۃ و تسبیح میں بھی۔ بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اب تشہد جب کریں تو پہلے ہم تسبیحات پڑھیں یا تشہد پڑھیں؟ تو وہاں پہ بھی وہی رول لگے گا کہ پہلے تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھیں گے، چاہے درمیان والا تشہد ہو چاہے آخر والا، چونکہ یہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز میں تو ایگریڈ اپان ہے کہ درمیان والا تشہد پورا ہی پڑھنا چاہیے، اگر 4 اکٹھی پڑھ رہے ہیں، 2 کر کے کریں گے تو تب تو ویسے ہی پورا پڑھیں گے۔ بہرحال اس میں بھی جواز موجود ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں، یا کم از کم درود شریف اتنا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ بھی درست ہے درمیان والے تشہد کے اندر۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسے آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ یاد کیسے رکھنا ہے، یعنی کوئی آپ نے کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑنی ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے، اپنی انگلیوں کو یوں دبا کے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ایک جگہ 15 دفعہ پڑھنا ہے نا صرف قیام میں، باقی تو ہر جگہ 10 دفعہ۔ میں رکوع میں اگر گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ہوں تو میں پہلی دفعہ جب پڑھوں تو یہ انگلی دبا دوں ہلکی سی، یہ یوں چلتے چلتے یہ 5 ہو گئی، پھر اس طرف یہ، تو اس میں آپ الٹے ہاتھ کو بھی شامل کریں۔ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا یہ ابو داؤد سے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے، وہ روایت اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ صحیح سند سے جو روایت ہے وہ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر شمار کرو، تمہاری انگلیاں قیامت والے دن اس ذکر کی گواہی دیں گی، تو چاہے وہ دایاں ہاتھ ہو بایاں ہو، آپ دونوں پہ شمار کریں، دونوں کی انگلیاں گواہی دیں، اس سے تو بڑی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔
تو یہ صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے کچھ چند ایک جو ضروری مسائل تھے وہ میں نے ساتھ ساتھ ڈسکس کر دیے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی جماعت کروا لیں، جو آپ نے سوال میں بھی پوچھا تھا. تو جماعت، نفلی نماز کی جماعت اعلانیہ کرنا، یہ تو فقہ حنفی کے تحت بھی مکروہ ہے. خود اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اسے مکروہ لکھا ہے، کسی نفلی نماز کو اعلانیہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ اس میں تو فرض کے ایکویلنٹ آپ اس کو ایک اہمیت دے رہے ہوں گے، تو یہ تو غلط ہے. ویسے نفل کی جماعت کروانا درست ہے. جس طرح اب صلاۃ و تسبیح کو تو چھوڑ دیں آپ، قیام اللیل ہے، نماز تراویح، یہ بھی نفلی نماز ہے لیکن اس کی جماعت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی کسی نفلی نماز کی اگر اعلان کے بغیر جماعت ہو، چند لوگ بیٹھے ہیں اور اسی وقت وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ایک نفلی نماز پڑھ لیتے ہیں، اشراق کی، تہجد کی، کوئی بھی، تو پڑھ لیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ہمارے گھر میں خیر و برکت کے لیے فرض کے علاوہ 2 رکعتیں نفل پڑھائیں اور ہم نے جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں اتبان بن مالک، جو کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ بڑی دور سے آتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے، یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں ہے، تو مدینہ کے ندی نالے بہہ نکلتے ہیں، اور آپ اگر میرے گھر تشریف لے آئیں اور 2 رکعت آپ پڑھ دیں وہاں پر، تو میں اسے اپنا مصلی بنا لوں گا. تو نبی علیہ السلام پھر ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے عام نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، گھر والوں نے پیچھے پڑھی، اور وہ مصلی اتبان بن مالک نے اپنا بنا لیا. یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عام حالت میں بھی آپ جو نفل نماز ہے اس کی جماعت کروا سکتے ہیں. باقی جو صلاۃ و تسبیح ہو رہی ہوتی ہے رمضان کی راتوں میں، یا شب برات کی رات میں، یا 10 محرم کی رات میں، اعلانیہ خصوصاً بریلوی مکتب فکر میں لوگ وہ 1 ہفتہ پہلے ہی بینر لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے رات کے 1:30 بجے 2 بجے جماعت سے ادا کی جائے گی. یہ بالکل بدعت ہے. یہ فقہ حنفی کے نزدیک بھی مکروہ ہے. اس طریقے سے اعلانیہ نماز نفلی نہیں کروائی جا سکتی. ہم نفل کے فی نفسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں، اس اعلانیہ جماعت کروانے کے خلاف ہیں، اور یہ دین کے اندر ایک ایگزیجریشن ہے، ایک بدعت ہے جو ان لوگوں نے داخل کر دی ہے. باقی آپ انڈیویجول پڑھیں، جب مرضی پڑھیں، روزانہ پڑھیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، مہینے میں 1 دفعہ، رمضان میں سال میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اور زندگی میں تو 1 دفعہ ضرور پڑھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو رمضان شریف میں ذرا آئیڈیل موقع ہے، خصوصاً جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، کم از کم 10 کی 10 راتیں وہ پڑھ لیں، اپنی لادہ سے جماعت کروانے کی ضرورت نہیں. اور نہیں تو طاق راتوں میں ضرور اہتمام کریں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اتنی بڑی فضیلت اس نماز کی، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اگلے پچھلے یعنی سارے گناہ، چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں ہوئے، یہ ساری نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. میرا خیال ہے بہت بڑی محرومی ہے اگر کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا. باقی اس میں جو میں نے بتایا کہ ہو سکے تو ہر جمعے کو یعنی ہر ہفتے کو پڑھ لو. بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن مخصوص نہ کریں، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے. تو وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی، اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی نا کہ ہفتے میں 1 دن پڑھ لو، تو آپ اپنے انتظامی طور پہ کوئی بھی دن وہ رکھ سکتے ہیں، خواہ جمعے کا دن ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ اس کو اس طرح کہیں گے تو پھر تو کئی ایک وظائف ہیں جو ہے ہی جمعے کے ہیں، جس طرح المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے، جو جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھ لے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا. اسی طریقے سے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن یوم مشہود ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن وہ فوت ہوئے، اور اس دن قیامت قائم ہوگی، اور تم اس دن کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی. سر دیکھیں اس وقت کوئی 295C نہیں تھی سوال کرنے کے اوپر، ورنہ تو آپ دیکھتے وہاں پہ کیا ہو جاتا. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے چیزیں پوچھی جا سکتی. تو آپ نے اس کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، مجھ پہ تمہارا درود اس وقت بھی پیش ہوگا. بڑی بات ہے.
ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ تو اس صحابی کے سوال کرنے کی برکت سے اتنا بڑا جواب بھی آ گیا، امت تک عقیدہ بھی حیات النبی کا پہنچ گیا۔ لیکن یہ حیات النبی برزخی ہے، اس کا ان نبی اسلام کا جسم مبارک جو سلامت ہے تو وہ دنیاوی زندگی اس سانس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اچھا، اس میں بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہوا، قومے میں 10 دفعہ پڑھنا بھول گیا، آپ سجدے میں چلا گیا، اسے یاد آیا کہ وہ قومے والا تو رہ گیا تھا، تو پھر آپ سجدے میں 20 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر چونکہ ایک رکعت میں آپ نے 75 دفعہ پورا کرنا ہے اور 4 رکعتوں میں 300 دفعہ پورا کرنا ہے، تو اگر کسی ایک رکن میں آپ 10 دفعہ پڑھنا بھول گئے تو اس سے اگلے والے رکن میں اس کو 20 دفعہ پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی پوری ہو جائے۔ سجدہ سہو سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا، کیونکہ 300 کا عدد آپ نے 4 رکعتوں میں، اس حالت میں کہ ہر رکعت میں 75 دفعہ یہ پورا کرنا ہے۔ اچھا، جامعہ ترمذی میں صلاۃ و تسبیح کا ایک اور طریقہ بھی آیا ہے جو اکثر ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی پیش کرتے ہیں، حنفی۔ اس میں قیام کے اندر 25 دفعہ ہے، لیکن وہ طریقہ مرفوع نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے، اور ظاہر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ تو تبع تابعین میں سے ہیں۔ بہرحال میں وہ بیان کر دیتا ہوں جامعہ ترمذی میں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ثنا، اس میں عبداللہ ابن مبارک نے ثنا بھی وہی بیان کی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 15 دفعہ، پھر سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، تو یہ ہو گیا 25۔ اور اس کیس میں پھر آپ جو جلسہ استراحت میں 10 دفعہ پڑھتے ہیں نا، وہ سکپ ہو جائے گا، تو پھر 25 پورا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ بھی ہمارے سلف سے ثابت ہے، اور اس میں بھی جلسہ استراحت کی کوئی نفی نہیں ہے۔ عام نماز میں بھی جلسہ استراحت صرف نماز کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے، نماز میں سکون کے لیے ہوتا ہے۔ عام جلسہ استراحت میں کیا ہم تسبیحات پڑھتے ہیں؟ جلسہ استراحت ایک واحد رکن ہے نماز کا جس میں کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، صرف آپ 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں پڑھتے کچھ نہیں ہے۔ عام نمازوں میں ہم کچھ نہیں پڑھتے نا۔ تو اگر صلاۃ و تسبیح میں جلسہ استراحت میں آپ کچھ نہ پڑھیں، جس طرح کہ عبداللہ ابن مبارک نے ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جلسہ استراحت کو ان اٹینڈڈ ہی رکھیں جس طرح عام نماز میں رکھا جاتا ہے، اور قیام میں آپ 25 دفعہ کر لیں، اور وہ یوں کہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ اور قرات کے بعد 10 دفعہ۔ لیکن ہم اس طریقے کو اس لیے پریفر نہیں کرتے کہ یہ طریقہ تبع تابعی سے ثابت ہے، اور جب نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اس میں تو واضح ہے کہ جب سے فارغ ہو تو 15 دفعہ پڑھو، اور اس کے بعد پھر رکوع میں 10 دفعہ، رکوع سے سر اٹھا کے 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ، دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 دفعہ، اور پھر کھڑا ہونا ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے جلسہ استراحت میں خود تعلیم فرما دیا ہے، تو اس لیے وہی طریقہ مرفوع حدیث والا بہتر ہے۔ لیکن یہ طریقہ عموماً حنفی حضرات بتاتے نہیں ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں صلاۃ و تسبیح کی حدیث ابو داؤد میں ہے، کیونکہ وہ جلسہ استراحت کے دشمن ہیں، تو وہ تو ان کی موت ہے۔ لوگ پوچھ لیں گے جی اس میں تو جلسہ استراحت موجود ہے، اور آپ تو کہتے ہیں ڈائریکٹ پنجوں کے بال کھڑے ہونا ہے۔ وہ روایت ضعیف پیش کرتے ہیں جامعہ ترمذی سے۔ بخاری میں جلسہ استراحت موجود ہے اور حکمن ہے۔ جب اس صحابی نے تیز نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا نماز سکون سے پڑھ اور اس طرح پڑھ، اور اس میں آپ نے کہا جب تو دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ اور یہ حکمیہ حدیث صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث موجود ہے جس میں جلسہ استراحت کا ثبوت ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو فضائل اعمال ہے جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی پڑھتے ہیں، اس میں اگر آپ فضائل ذکر والے چیپٹر میں چلے جائیں نا، تو وہاں پر بھی آپ کو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے اس کے مطابق ملے گا، اور اس میں جلسہ استراحت بھی موجود ہے، یعنی دوسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھنا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کی مخالفت حنفی کرتے تھے، اور حنفیوں کی اپنی وہ کتاب جس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں حافظہ اللہ تعالی کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو اس کے اندر بھی صلاۃ و تسبیح کا طریقہ جلسہ استراحت والا لکھا ہے۔ تو جلسہ استراحت
کاش یہ عام نمازوں میں بھی شروع کر دیں تاکہ اس سنت سے بھی ان کی محرومی نہ ہو. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے. یہ اب نکال ہی نہ دیں اس کے بعد فضائل مال سے، ڈر لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کا JPG بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ اگر کبھی انہوں نے نکالا بھی تو وہ ہماری ویڈیو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ثبوت ہوگی اس بات کی کہ انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے. اور اس کے نیچے انہوں نے پوری تخریج کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور حاکم میں بھی ہے. امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی. وہ آپ کو پتہ ہے نا ہر حدیث کے اینڈ پہ کافی زیادہ عربی میں لکھا ہوتا ہے، وہ سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. آج کل کے کچھ ماڈرن چھوٹے موٹے علماء کرام صلاۃ و تسبیح کی مخالفت کر رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو ان بیچاروں کو نہیں پتہ کہ بڑے علماء جو ہیں آپ کے بھی اور ائمہ محدثین جو سب کے مشترکہ ہیں وہ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ. بال یہ صلاۃ و تسبیح کی جو نماز ہے نا جی، یہ بعض عرب سکالرز نے صوفیاء سے بغض رکھنے کی وجہ سے، چونکہ صوفیاء کے اندر بہت زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے، تو کہا یہ روایت بڑی کمزور ہے اور اس کی تو شکل و صورت ہی عام نمازوں والی نہیں ہے، یہ بہت ہٹ کے ہے، بڑی عجیب و غریب ہے اس میں. تو وہ میں نے پھکی دے دی ہے کہ سر ابو داؤد اور ترمذی میں نبی علیہ السلام کی عام قیام اللیل بھی رپورٹ ہوئی ہے، جس میں سورۃ البقرہ کے برابر قیام اور رکوع بھی سورۃ البقرہ کے برابر، اور اس میں تسبیحات ہی پڑھی ہیں. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا. تو آپ کو یہ بھی بہانہ نہیں لے سکتا کہ وہ جو حضور سورہ بقرہ کے برابر رکوع کرتے تھے تو شاید ادھر اگلی سورت شروع کر دیتے ہوں گے. نہیں، اس میں الفاظ تسبیحات ہی پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے رکوع میں اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے. تو وہ تو بہت بڑی نمازیں موجود ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی نماز ہے. اگر آپ اس کو نارمل سپیڈ سے بھی پڑھیں تو 35 سے 40 منٹ میں بندہ پڑھ لیتا ہے. جو روٹین سے پڑھنے والے ہیں وہ تو 25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں. کوئی لمبی نماز نہیں ہے. جمعے والے دن ویسے اگر اس کی روٹین بنائے تو آسان ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے قربانی کرنے کا، جو تھوڑا اور لیٹ اسے بھیڑ یا بکری قربان کرنے کا، جو اس سے لیٹ اسے مرغی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، جو اس سے لیٹ اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اور اس میں الفاظ ہیں کہ جب تم جلدی آؤ مسجد میں، پھر جتنا اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو. 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 100 پڑھ لیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، جتنا بھی اللہ توفیق دے. لیکن بخاری مسلم میں ہے جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے پھر 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنی. اور جمعے کے بعد آپ نے کتنی پڑھنی ہے؟ وہ 4 رکھتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی وہ 4 رکھتے پڑھے. بہتر ہے 2 کر کے پڑھے، اکٹھی بھی 4 پڑھ سکتا ہے. وہ میں نے بتایا صحابہ کرام سے الحمدللہ ثابت ہے. تو یہ صلاۃ و تسبیح ڈنکے کی چوٹ پہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ وہ نماز ہے کم از کم 1 درجن علماء اور بڑے بڑے محققین نے صلاۃ و تسبیح کے دفاع پہ پورے کتابچے لکھے ہیں. اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام عبداللہ بن مبارک، امام حاکم، امام ذہبی، اتنے بڑے بڑے ائمہ اس کی تصحیح کر رہے ہیں. اور دور حاضر میں جو بڑے کرٹک ہیں حدیث کی فیلڈ کے، شیخ زبیر لیزئی، شیخ البانی، شیخ احمد شاکر رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب لوگ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کی تحکیم آپ کو اویلیبل ہے. انشاءاللہ ہماری جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہم ایک حوالہ ساتھ لگا دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو حدیث کا نمبر ڈھونڈنا اور اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہر ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ میں اللہ کے فضل سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.